شهر الرحمة والغفران. مرض میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بہت علاج کرایا، اور وہ ہم محاورتاً کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو وہی حال تھا کہ کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا، فائدہ دوا سے نہیں ہو رہا تھا. تو ایک رات لیٹے لیٹے اسی طرح دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں طبیب دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں. تو پھر آپ نے لیٹے لیٹے اسی جگہ یہ عربی میں یہ کلام، یہ نعت کہی. اچھا. تو اسی رات خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. صحابہ کرام کے فرماتے ہیں امام بوصیری کہ میں اس مجمع میں گیا، صحابہ بھی موجود ہیں، اور حضور نے فرمایا بوصیری وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں سناؤ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو حضور علیہ السلام سن کر اس طرح جھومنے لگے، خوش ہونے لگے جس طرح ہوا چلنے سے درختوں کی ڈالیاں جھومتی. اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے کاندھے مبارک سے چادر اتار کر مجھے عطا کی اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ میری فالج کی بیماری دور ہو چکی تھی اور وہ چادر میرے پاس رکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے. ابھی میں مصلی جا نماز ہی پر تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو امام بوصیری فرماتے میں نے جا کر دیکھا تو ایک بزرگ ہیں، سفید لباس، سفید ریش اور چہرے سے ہی صاحب تقویٰ لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بوصیری وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے اس کا پہلا شعر ہے امن تذکرو بجیرانم بزی سلمن، یہ شعر مجھے پسند آیا، یہ مجھے لکھ کر دے دو. تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ کل رات ہی لکھا ہے اور ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں کہ تم جب یہ رات حضور کی بارگاہ میں قصیدہ سنا رہے تھے تو ہم بھی وہاں موجود تھے. تو پھر یہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا بھی گیا کتابوں میں، اور اس پر میں نے بتایا کہ اس کی شروحات لکھی گئیں، اس کی شرح لکھی گئی اور اس کو بطور وظیفہ پڑھا جاتا ہے. جو شعر میں نے ذکر کیا امن تذکرو بجیران، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو دروازے کی جو پشت ہے اس پر اگر یہ شعر لکھ کر لگا دے تو اللہ کریم اس کی برکت سے اس گھر کو چوری، آفات اور ڈاکے وغیرہ سے محفوظ کر دے گا. تو اس کا 167 اشعار ہیں اور یہ سارے مستقل علماء کرام نے اس کو وظائف کے طور پر بھی اس کو پڑھا ہے. اچھا صحیح. تو یعنی کہ وہی والی بات ہے نا کہ ہمیں تو اس قرآن کے صورت میں اور حدیثوں کی صورت میں ہمیں ہمارا ہر طرح کا علاج بتا دیا گیا ہے، اتنے سارے وظائف ہمیں دیے گئے ہیں کہ ان سے ہمیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان سب چیزوں سے دور رہ ہوتے ہیں. لائک وجہ روحانی علاج کی طرف نہیں جاتے ہم، زیادہ تر دواؤں پہ اور دوسری چیزوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم شاید روحانی علاج کی طرف کم جاتے ہیں. صحیح ہے آپ کی بات. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی جلدی میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا جلدی علاج، مثلا آج کل مجھ سمیت ہر آدمی موٹاپے کا شکار. تو ہم جو سالوں میں جسم پر ہم نے موٹاپا چڑھایا ہے وہ چند دنوں میں تو اترنے کے لیے نہیں اتر سکتا، ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے پھر ہم ویسی دوائیں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ جلدی سے ہم دبلے ہو جائیں. تو اس کی وجہ یہ جب ہم ہر فیلڈ میں جلدی کا شکار ہو گئے تو دین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجلت کا شکار ہیں ہم سارے. اور قرآن نے حدیث شریف میں فرمایا کہ التعجیل من الشیطان، جلدی کا کام شیطان کا کام. تو اس لیے روحانی معاملات کے اندر علاج میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس ایک کال بھی ہے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہمارے کالر السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ہیلو ہلو ہلو. اوکے جی لائن ڈراپ ہو گئی. پریشان ہو گئی. ہاں وہ کچھ ایک دم سے کنفیوز ہو گئی. میں بتاؤں اپنا نام؟ اچھا ویسے وہی ابھی میں ہم بریک پہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے ہمیں اگر یہ قصے سننے ہم بیٹھتے ہیں یا حدیث ہی پڑھنے بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی فیملی ہو یا جیسے سب بڑے بیٹھتے ہیں اور ہم نے ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ تو بہت اچھے قصے ہمیں سننے کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں. تو کیا یہ چیز ایسا ہونا چاہیے؟ ہم سنتے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ محفل میں وہ رونق نہیں ہوتی جہاں پہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں یا کوئی ایسی بات نہیں کریں. بالکل درست ہے. تربیت اور کس طرح ہوگی؟ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان معاشرے سے ہمارا تعلق ہے تو ہم نے اپنی آنے والی نسل میں یا اپنی موجودہ نسل میں اولاد میں اپنے دین کو آگے بڑھانے اور سکھانے کا ذریعہ تو یہی رکھا گیا.
اسکول ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی تربیت ہونی چاہیے. تو ایسے لمحات رات کو میں نے تو یہ پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ بچوں کو رات کو سلانے کے لیے والدہ ہے یا دادی یا نانی وہ کہانی وغیرہ سناتی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا کوئی واقعہ انہیں سنائیں، ان کو اس چیز کا، اور پھر یہ جس انداز سے ہم بچوں کی تربیت کریں گے اس کا ہمیں اسی انداز سے رزلٹ اجر بھی ملتا ہے. بالکل. اچھا بھی ہمارے پاس نیوز بریک ہے کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے، نیوز بھی ہے، اور اس کے بعد ایک آفتاب مغیری جاتے ہیں. آج کوثر عامر کے یہاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نیوز سے ڈائریکٹ کچن میں آئیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نیوز سے پھر آفتاب مغیری کے پاس جائیں، پھر واپس آئیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، اس ٹرانسلیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا نعمت افطار میں، کیونکہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جب ہم کچن میں جائیں گے تو آپ اپنی پسندیدہ ریسیپیز بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹپ بھی دے سکتے ہیں اچھی سی. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا نعمت افطار ٹرانسلیشن میں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماہ رمضان کے اس رحمتوں کے مہینے میں اور برکتوں کے مہینے میں یقیناً ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ روز کسی ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں کہ جیسے کہ آپ اور ہم جان سکیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ لوگ جو عموماً آپ عام زندگی میں مختلف پروگراموں میں دیکھتے ہیں اور میرے پروگرام میں ٹاک شوز میں جس طرح وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے موقف پر ڈٹ کے بات کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ماہ رمضان کے برکتوں کے مہینے میں یقیناً ہم ان کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں بھی جان سکیں. آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کوثر عامر کے گھر پہ باہر موجود ہیں اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوثر عامر جو ہے عام زندگی میں اپنی فیملی کو کس طرح وہ ٹائم دیتی ہے اور کس طرح ٹائم بتاتی ہیں اور کیا کچھ ان کو گھر میں بنانا آتا ہے اور کس طرح اپنے گھر میں ٹائم دیتی ہیں. وہ یقیناً آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کوثر عامر جو عموماً میرے پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے موقف پہ دبنگ طریقے سے بات کرتی ہیں، اور آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالآخر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح ٹائم بتاتی ہیں اور اپنے گھر کو کتنا ٹائم دیتی ہیں. آئے میرے ساتھ آج آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کوثر عامر سے. السلام علیکم. ہے میڈم جی السلام علیکم. خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت ہے؟ بہت شکریہ. آج ہم افطار کرنے آئے ہیں آپ کے گھر پہ. مور دین ویلکم جی. پلیز آئیے. پلیز بیٹھیں. بہت شکریہ کوثر عامر کہ آج آپ نے وقت نکالا، اور ہم اور ہمارے ناظرین ویسے جاننا چاہیں گے کہ آپ میرے پروگرام میں ویسے دبنگ طریقے سے بات کرتی ہوئی اور اپنی پارٹی کو اتنا جو ہے طریقے سے ڈیفائن کرتی ہیں اور ان کا اپنا موقف بیان کرتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ جو ہے وہ لوگ جو عموماً ہمارے پروگرام میں ہمارے سیلیبریٹیز جو آتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے رہنما عام زندگی میں اور خاص طور پہ اس برکتوں کے اور رحمتوں کے مہینے میں اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح ٹائم بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی آپ پہ الزام ہے کہ آپ پولیٹیشین جو ہے کچن کو ٹائم کم دیتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچن میں بھی لے جائیں. بالکل ڈیفینیٹلی پولیٹیشینز کی اپنی ایک لائف جو ہے بہت ہیکٹک لائف ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے ڈیووٹ کر دیتے ہو اور میک شیور کرتے ہو کہ آپ کا ہر ایک پل لوگوں کی خدمت میں آ جائے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو اس میں بھی ہم میک شیور کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو ہم بالکل پوری طریقے سے لے کے چلیں. اس میں جتنا اپنے آپ کو دے سکتے ہیں وہ دیں، لوگوں کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ہماری پارٹی نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈال کے ایک بھروسہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم چونکہ کوئی عہدے پر ہیں تو ہمیں ہم ان کے کوئی کام آ سکتے ہیں. تو خیر یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. میں بھی پارٹی کی کارکن ہوں، میں اپنے آپ کو بہت ادنا کارکن کہتی ہوں پارٹی کی، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس کو پوری طریقے سے لے کے کرنا چاہیے، لے کے بھی چلنا چاہیے. اب آتے ہیں آپ کی ذاتی لائف پہ، کیونکہ میں نے تو سال کے کئی دن جو ہے آپ سے سیاسی سوالات کرتا ہوں اور یقیناً آپ اپنی پارٹی کا موقف بیان کرتی ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے ان کے جوابات بھی دیتی ہیں. پر ہمارے ناظرین اور ہم وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کس عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا؟ I was very young age. It was I think I was 8 to 10 years old. اچھا. اور مجھے یاد ہے اس وقت میں اسکول بھی گئی تھی
اور مائی پیرنٹس ور لائک ریئلی ورڈ کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے کہ چکر نہ آ جائے, گر نہ جائے, بیکاز میں بہت لاڈلی ہوں اپنے پیرنٹس کی. اور ٹیچرس کو جب پتہ چلا دے ور لائک ریئلی یو نو ویری مچ موٹیویٹنگ کہ بڑی اچھی بات ہے, دیکھیے اس نے روزہ رکھا, کلاس میں بھی اناؤنس کروایا. I was in that I remember still I remember my memories کہ میں پوری کلاس میں ایک ہی تھی جس نے روزہ رکھا ہوا تھا. سب کو پوچھا کسی نے رکھا ہے تو پتہ چلا صرف میں نے ہی رکھا تھا. تو پھر اس کے بعد جب شام کو روزہ کھلنے کا وقت تھا اس کے 1 گھنٹے پہلے روزہ بڑا شدید لگا تھا, وہ آج بھی یاد ہے, حالانکہ بہت چھوٹی تھی وہ ابھی بھی, لیکن میموریز میں ہے. بچوں جو ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلا روزہ کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کے یہ رکھے نہ, کیونکہ عمر اتنی کم ہوتی ہے. پھر شوق بھی ہوتا ہے کہ جی پہلا روزہ رکھیں گے. اچھا اس وقت ابھی جب سے روزہ کشائی ہوتی ہے اس وقت بھی ہوتی تھی روزہ کشائی جب آپ نے روزہ رکھا تھا؟ ہاں میرے پیرنٹس اس چیز میں بہت ہیں. ہمارے خود کی میرے اپنے گھر کے اندر یہ کم ہے کہ صبح ہم سحری نہیں کرتے ہیں اور اتنے بزی شیڈیولز ہو گئے ہیں آج کل کی. ہاں لیکن افطاری سب مل کے ایک ساتھ کرتے ہیں, دیٹ وی میک شیور. لیکن ابا کے وقت میں ایک الگ تھا ٹرینڈ, بالکل صبح صبح پاپا اٹھ جاتے تھے اور صبح زور سے وہ اللہ کی تلاوت اور یہ سب شروع ہو جاتی تھی, اور اسپیشلی ریڈیو لگا کے شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جائے. پھر ٹائم کے اوپر تھوڑی دیر سے اٹھاتے رہتے تھے کہ اٹھو 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 سحری کا وقت ہو گیا. پھر جب سحری کر لی اس کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے سحری کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد کے اندر, تو میں نماز پڑھ کے قرآن پڑھتی تھی, پاپا ساتھ آتے تھے, پھر اس کے بعد میں جا کے سوتی تھی ساتھ. تو یہ وہ میموریز ہے جو ابھی بھی آج بھی یاد ہے. بڑا اچھا وقت ہوتا تھا, ایک بڑا کیئر فری ٹینشن لیس ٹائم تھا. اب تو خیر اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں, اتنی زندگی ہیکٹک ہو گئی ہے, لائف شیڈیولز ہمارے, کہ اب تو وہ صرف میموریز میں رہ گئی یہ باتیں تمام چیزیں. پر یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن ان چیزوں کو کیوں بھولتی ہوئی جاتی ہے کہ پہلے ہم روزہ رکھتے تھے تو روزے کا بڑا احترام ہوتا تھا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسکول کو بھی ٹائم دینا ہے, جاب کو بھی ٹائم دینا ہے, شاپ کو بھی ٹائم دینا ہے, یعنی جو جس زندگی کے حصہ ہے جس بھی انسان کا, نوجوان کا, وہ کرتا تھا. پر آج کا روزہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ آپ نے روزہ سحری کی, اس کے بعد سو گئے, پھر افطاری پہ اٹھے اور کچھ کھایا اور کر لیا, تو یہ روزہ تو نہیں ہوا. دیکھیے آج کل کا ٹرینڈ نو ڈاؤٹ چینج ہو گیا, لیکن میں ایک بات اچھی کہوں گی کہ آج کل جو ہے لوگ بہت, آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ سمجھنے لگی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آج کل اسلام کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئی ہیں. آج کل انٹرنیٹ بہت عام ہو گیا ہے, اچھے اور برے کی تمیز, میڈیا بہت ایڈوانسڈ ہو گیا, تو آج کل کے بچوں نے اچھے اور برے کی تمیز سمجھ لی ہے. میں اگر جس طرح میں اپنی بچی کو کہوں گی کہ بیٹا آپ روزہ نہیں رکھو طبیعت خراب ہو جائے گی, تو وہ کہے گی نہیں ممی آئی ول بی گوئنگ ٹو فاسٹ, میں روزہ نہیں چھوڑوں گی. جب میں اگر اس طرح کا, جو ہمارے وقت میں میرے پیرنٹس ایک کنسرن ہوتے تھے تو ہم پھر بھی ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے, لیکن میری اپنے بچے کی میں بات کروں گی تو وہ کہے گی نہیں ممی آئی ول گو فار اٹ, کیونکہ میں تو روزہ نہیں چھوڑوں گی. تو دیٹس دا بیسٹ پارٹ آف اٹ. بلکہ ابھی پرسوں بڑا دن تھا تو اس نے مجھے آ کے کہا ممی آپ بھی روزہ رکھیں, میں بھی روزہ رکھ رہی ہوں. تو میں کہا نہیں بیٹا آپ رکھو, میں فرض روزے رکھوں گی, اتنا میں تھک جاؤں گی, ادھر بھاگ نہیں سکوں گی, بہت سارے کام ہیں. تو آج کل ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, اور میں کہوں گی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ برائی کی طرف جا رہا ہے, نہیں اچھائی کی طرف بھی جا رہا ہے. آج کل بچوں نے اچھے برے کی تمیز کر لی ہے اور روزے ضرور رکھتے ہیں. ہاں یہ سوتے ضرور ہے کہ ان کا روزہ پاس ہو جائے جلدی, اور لیکن دوپہر کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دوپہر کو اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ ٹی وی بھی دیکھا یا کوئی تلاوت وغیرہ کر لی یا تھوڑا بہت ہوم ورک وغیرہ کرنا ہوا وہ کیا, اور پھر شام کو روزہ کھل جاتا ہے. دیکھیں نا وہ آپ کا دماغ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ بچوں کو فورس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آج کل بلکہ کسی کو بھی آپ فورس نہیں کر سکتے. انسان جو اچھا ایک انسان ہے, ایک اچھا مسلمان ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, دیکھو ہمارے اچھا کرنے سے کیا ملے گا. آپ بچوں کو ایک اچھی چیز بتائیں, ان کو بتائیں ان دا اینڈ کیا ہونا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ آتی ہے یقیناً, یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پر بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اور خاص طور پہ وہی سیاسی سوال ہوگا کہ سیاستدانوں کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کے ممالک میں, آپ امریکہ میں رہی ہیں اور آپ نے شاید بہت کچھ چیزیں وہ دیکھی ہوں گی, اور ہم نے بھی دیکھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, کہ جب بھی ایسے تہوار آتے ہیں تو چیزیں جو ہیں سستی ہو جاتی ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس میں آج رمضان ہے, آج آپ کی دودھ کی قیمتیں دیکھیں, آج آپ چینی کی قیمتیں دیکھیں, آج آپ تمام چیزوں کی قیمتیں دیکھیں. یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ رہنما ہیں, تو آپ سے زیادہ لوگوں کی توقعات ہیں. بالکل. تو یہاں پر یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, اور اس سے مہینے میں, بابرکت مہینے میں, جہاں پہ رحمتوں کا مہینہ ہے, ثواب کمانا چاہیں, الٹا وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں.
بالکل میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کروں گی، یہ ہو رہا ہے. شهر الرحمة والغفران